बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कासिम अली शाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कासिम रिव्यूज़। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हुकूमत के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। उसके बाद उमर अयूब साहब ने असेंबली में खड़े होकर तकरीर की, जिसमें उन्होंने जो हुकूमती नुमाइंदे उनको बेगैरत और साथ कहा कि इन्हें जूतियाँ पड़ने वाली, जिस पर बड़ा शोर-शराबा हुआ। और इसके अलावा जो मंज़ूर किया है उसके हवाले से बात करते हैं कि उसके नुकसानात किसको हैं और उसके फ़ायदे किसको हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो की तो बात करते हैं। हुकूमत के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो पहले आते हैं बुरी खबर पर। तो बुरी खबर ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो नई रैंकिंग जारी की है उसमें पाकिस्तान को करप्शन में 2 दर्जे तंज़ली का शिकार करके 135वें नंबर पर ले आया है। और गवर्नमेंट के लिए ये चीज़, इसको सोचना पड़ेगा और करप्शन पे काबू पाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, फौरी तौर पे करप्शन पे काबू पाना पड़ेगा, ताकि इनकी साख थोड़ी-सी बेहतर हो सके। उसके बाद जो अच्छी खबर है वो ये है कि स्टेट बैंक के मुताबिक इस दफ़ा जनवरी 2025 में रिकॉर्ड रेमिटेंस आई है बाहर से, जो कि जनवरी 2024 के मुकाबले में 25% ज़्यादा है। तो एक कॉल दी गई थी सिविल नाफरमानी की कि लोग बाहर से पैसे ना भेजें, तो उसका तो कोई किसी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं आया, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह 25% पिछले साल की निस्बत ज़्यादा डॉलर जो है वसूल हुए हैं। अब आगे बात करते हैं उमर अयूब साहब की। अपोज़िशन लीडर हैं कौमी असम्बली में। तो इन्होंने कौमी असम्बली में एक तकरीर की, जिसके ऊपर इन्होंने बड़ी धुआँधार तकरीर की और अपना माज़ी भूलते हुए जो मौजूदा हुकूमत है उस पे बड़े तंज़ के नशर चलाए और जज़्बात में बहते हुए इस लहज़ तक पहुँचे कि इन्होंने बेगैरत और साथ लफ़्ज़ इस्तेमाल किया कि इन्हें जूतियाँ पड़नी चाहिए। उमर अयूब साहब क्या फ़रमाते हैं जी, कि इन्होंने जब तकरीर की तो इन्होंने कहा कि इस टाइम एजेंसियों का इतना कंट्रोल है कि लोगों को प्रेशर और दबाव में लाया जा रहा है, और दबाव में ला के तो उनसे मुख्तलिफ फ़ैसले करवाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ख़त का ज़िक्र किया, तज़किरा किया इन्होंने। तो उमर अयूब साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि जनाबे वाला, एक तो आपको स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने वहीं पे मौके पे जवाब दिया था। जब आपने कहा कि एजेंसियों वाले प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये 2018 नहीं है। और अगर फिर भी आप कहते हैं कि जी एजेंसी वाले कोई तंग कर रहे हैं, तो नाम बताएँ किसी का। तो मसूफ़ के पास कोई नाम नहीं था, बल्कि नाम देने की बजाय वो वहाँ पे फरमा रहे थे कि जी हामिद रज़ा साहब आएँगे, तो वो आपको नाम बताएँगे। उमर अयूब साहब, आप कौमी असम्बली में अपोज़िशन लीडर हैं, वज़ीर-ए-आज़म के बाद सबसे बड़ा ओहदा आपके पास है, और अगर आपको नाम नहीं पता, तो आप इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं झूठा? और दूसरी बात ये कि अगर अब एजेंसियाँ ये कर रही हैं, तो 2018 में जो हो रहा था वो क्या था? जिसका कि आपके जो लीडर हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने कई इंटरव्यूज़ और टीवी शो में खुद इतराफ़ किया है कि हमें वोटिंग पूरी करने के लिए एजेंसियों को कहना पड़ता था कि जी आप बंदों को ढूँढ के लाएँ और बंदों को लेके आएँ और हमें वोट डलवाएँ, जी हमने बजट पास करवाना है, हमने ये करना है। तो एजेंसियाँ तो उस टाइम प्रेशराइज़ कर रही थी। आज आप खत की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की, अ, उसमें असल मैटर तो कोई और है, जिस वजह से वो ये खत लिखे जा रहे हैं। तो अगर ये खत लिखना जायज़ है और वो हक के लिए लिख रहे हैं, तो वो खत क्या थे जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब खत लिख रहे थे और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब कह रहे थे आके कि मुझे एजेंसियों की तरफ से तंग किया जा रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि जी आपने हर हाल में नवाज़ शरीफ के खिलाफ फ़ैसला देना है और इसे किसी भी सूरत इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना। तो अब आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये वाली मुदाखलत हराम है और वो मुदाखलत जायज़ है। इस पे भी आपके पास काफ़ी आर्गुमेंट होंगे। दलील तो नहीं होगी, बहस ज़रूर आपके पास होगी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अ, इसके अलावा आपको आज बड़ा आपको कौमी असम्बली में मुल्क का बड़ा दुःख चढ़ा हुआ था। तो जनाबे वाला, ये दुःख उस टाइम कब था, जब आप मुल्क को डुबोने के लिए आईएमएफ को खत लिख रहे थे कि जी मुल्क डूबता है तो डूब जाए। हम खत लिखेंगे और इन्हें कर्ज़ा नहीं लेने देंगे, या इनकी जो ग्रांट है वो अप्रूवल नहीं होने देंगे मुल्क, ताकि डिफ़ॉल्ट कर जाए। आपकी तो ख्वाहिश थी
آپ کی اور آپ کی جماعت کی اور لیڈر کی کہ ملک دیوالیہ ہو جائے اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ روٹی کو ترسیں، لیکن الحمدللہ آپ کی آرزو پوری نہیں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا، آپ باقی سب کو غدار کہتے تھے، جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو۔ تو عمر ایوب صاحب، آپ کو کیا کہا جائے گا کہ آپ ایک ایسی قوم کو، ایسے ملک کو، جس کے بارے میں آپ کا لیڈر نعرہ لگا کے اترا تھا ایبسولوٹلی نوٹ کا، اور کہتا تھا کہ یہ رجیم چینج ہے اور یہ امریکن سازش ہے اور یہ امریکہ کے ڈاؤٹ ہے، تو اسی امریکہ کے جا کے آپ لوگ ترلے کر رہے ہیں، کبھی کانگریس مین اور وومن سے آپ خط لکھواتے ہیں، کبھی آپ جا کے ٹرمپ کے اہل و عیال کو ان کی منتیں سماجتیں کرتے ہیں کہ جی عمران خان کے حق میں ایک ٹویٹ دیں، کبھی آپ ان کی کمپین کرتے ہیں کہ جی ٹرمپ کو ووٹ ڈالیں اور یہ آ کے عمران خان کو آزاد کرائے گا۔ اور یہ ٹرمپ وہ ہے جس نے آتے ہی فلسطین کے حوالے سے ایسے بیانات دینے شروع کیے ہیں کہ پوری دنیا عالمی جنگ کے خطرات میں دوچار ہو گئی، عالمی جنگ کے خطرات سے دوچار ہو گئی۔ اسی ٹرمپ کے بہاف پہ نیتن یاہو نے، جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے، اس نے یہ کیا ہے کہ بیان دیا فلسطین کی ریاست کے حوالے سے کہ جی سعودی عرب میں فلسطین کی ایک ریاست بنا دی جائے۔ تو جو آپ کے مطابق ڈاؤٹ تھے امریکہ کے، وہ تو امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے، اور اسی طرح سعودیہ نے اور باقی مسلم ممالک نے بھی۔ تو لیکن جو آپ لوگ تھے کہ جی آپ بڑے محب وطن ہیں، آپ تو ان غداروں کے گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ٹرمپ آئے گا اور ہمیں آزاد کروائے گا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پیکا ایکٹ کے حوالے سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، تو جناب والا، یہ پیکا ایکٹ وہی ہے جو 20 فروری 2022 میں آپ کے ایک منسٹر تھے فروغ نسیم صاحب، تو آپ پاس کر رہے تھے، اور تب آپ اس کی افادیت بتا رہے تھے کہ جی اس کی یہ افادیت ہے اور اس کا یہ ہے اور اس کا وہ ہے۔ تو آج آپ کو اس پہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ حق بجانب ہیں کہ آپ کو تکلیف ہو، کیوں کہ اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ آپ ہی کو ہوگا، آپ کو اور آپ کے پالتو چند نام نہاد صحافی، یوٹیوبر اور ایکٹیویسٹ جو ہیں ان لوگوں کو ہوگا، جو سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے مختلف پروگرامز میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ سینئر تجزیہ کار لکھتے ہیں، اور یوٹیوب پہ بیٹھ کے روز نئے سے نئے تبصرے کرتے ہیں، اور یوٹیوب پہ وہ ہماری پاک فوج کے اوپر ایٹم بم گرا دیتے ہیں، اور یہاں تک لے آتے ہیں کہ جی پاک فوج جو ہے وہ اس ٹائم عمران خان کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ جبکہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیڈر اس ٹائم اس سچویشن میں ہیں کہ منتیں اور ترلوں پہ آئے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے آرمی چیف مجھے معاف کر دے۔ کبھی گور خان کو اس سے ملاقات کروائی جاتی ہے، کبھی اس کو خط لکھا جاتا ہے آرمی چیف صاحب کو کہ جی مجھے معاف کر دیں، دیکھیں جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ جیسے ایک بچے کو کوئی مارتا ہے تو وہ جا کے اپنے باپ کو شکایت نہیں لگاتا کہ ابو مجھے اس نے مارا ہے، یہ دیکھیں اس نے میرے پیج پھاڑ دیے ہیں کاپی کے، دیکھیں جی اس نے میرے کپڑے خراب۔ یہ سچویشن ہے آپ کے لیڈر کی، جو بڑا ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے بات کرتے ہوئے تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے، اور شاید وہ آپ میں نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے ملک کا دشمن بن جاتا ہے، جو کبھی قوم پرستی کی آواز لگاتے ہیں، کبھی دین کی آواز لگاتے ہیں، اور دور دور تک آپ لوگوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں نظر آتا، تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ پاک فوج کی طرف اپنی گندی نگاہیں کرنا چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، معاملات کو سیٹل کریں، جو جس نے جرم کیا ہے اس کو وہ سزا ملے گی، اور وہ سزا حق کی ہونی چاہیے، غلط نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ سزا اپنی بھگتے اور بھگت کے معافی مانگے اور دوبارہ اس دائرے میں آئے۔ اچھا جی، ویڈیو میں آگے چلتے ہیں جی، کہ اپوزیشن کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، ایک ایسا طبقہ ہے جس کو پیکا ایکٹ کا بہت تکلیف ہے، اور اس حد تک ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ حکومت کو کس طرح آڑے ہاتھوں لیں۔ ان میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کچھ نام نہاد صحافی ہیں جو صحافت کے مقدس پیشے میں کالی بیڑے ہیں، جن کو شرم نہیں آتی، اپنے نام کے ساتھ سینئر تجزیہ کار، سینئر اینکر پرسن یہ نام لکھتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں، کچھ یوٹیوب کے سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ ہیں، یہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ یہ لوگوں کی فیک ویڈیوز، ان کے ہاں نہ کسی عورت کی کوئی عزت تھی،
ان کے ہاتھ سے نہ کسی مرد کی عزت بچی ہوئی تھی، نہ کسی بچے کی، بوڑھے کی، کسی عورت کی۔ واہیات اور فیک ویڈیو بنا کے لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے اور ڈالر کمانے والے یہ لوگ، انہی میں سے ایک صحافی کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں جس کا نام ہے ارشاد بٹی۔ اس کو شرم نہیں آتی اپنے نام کے ساتھ سینئر تجزیہ کار لکھواتا ہے، اور میں حیران ہوں ان میڈیا ہاؤسز پر جو ان کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ سینئر تجزیہ کار لکھتے ہیں۔ یہ جب بھی ٹی وی پہ بیٹھتا ہے، یہ محبت عمران میں بیٹھ کے صرف بات کرتا ہے، تو اس کو شرم آنی چاہیے اپنے نام کے ساتھ سیدھا پی ٹی آئی کا نمائندہ لکھائے۔ سینئر تجزیہ کار لکھوانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ بیٹھ کے بات ہی ایک کرتے ہو کہ آپ کے جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے جتنا کہ یہ صاحب اٹھ کے تو پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور نام کے ساتھ لکھواتے ہیں سینئر تجزیہ کار۔ بٹ صاحب قصور آپ کا نہیں ہے، قصور سلیم صافی کا ہے جو آپ کو لے کے آیا، اور آپ سے پہلے اس شخص کو سزا دینی چاہیے جس نے یہ گند ہمارے لیے مسلط کیا۔ وہ باقاعدہ برابر کی سزا کا حقدار ہے۔ بٹ صاحب فرماتے ہیں جی جو صحافی کے لباس میں پی ٹی آئی کے سپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ منصور بھائی کے ایک پروگرام میں، منصور علی خان کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں نا پرچوں کی بڑی تکلیف ہوئی، ایف آئی آر کی بڑی تکلیف تھی کہ جی پی ٹی آئی کے اوپر بڑی ایف آئی آریں ہو گئی۔ تو بڑی صاحب میاں شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ، سلمان شہباز، سعد رفیق، سلمان رفیق، احسن اقبال، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، ان پہ کیا تھا جب ان پہ یہ ایف آئی آر ہو رہی تھی؟ تو تب آپ کا ضمیر مرا ہوا تھا؟ وہ تو میرا خیال ہے شاید مرا ہی ہوا ہے، اس لیے تو آپ لوگ اس نہج تک پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ ملک دشمنی میں تمام حدیں آپ کراس کرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی۔ جناب فرماتے ہیں کہ جی 17 سیٹوں والی گورنمنٹ ہے، فارم 47 والی گورنمنٹ ہے۔ تو بڑی صاحب 2018 میں کتنی سیٹیں تھیں ذرا بتانا پسند کریں گے؟ یہ فارم 47 والی گورنمنٹ ہے تو یہ حرام ہے۔ تو جو 2018 والی گورنمنٹ تھی آپ کی نظر میں وہ حلال تھی؟ اچھا، یہ گورنمنٹ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج پہ آئے تو یہ ٹاؤٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے لیڈر عمران نیازی کی گورنمنٹ سیم پیج پہ آئے تو وہ حلال ہے۔ یہ حرام ہے، وہ حلال ہے۔ اچھا جی، پھر فرماتے ہیں جی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جب عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا، اس کو سزا دی گئی، تو پی ٹی آئی کے وکلا اور ان کے پاس وہ دلیلیں نہیں تھی جو موصوف دلیلیں دیتے رہے۔ بٹ صاحب ایک بات بتائیں کہ جب ایک شخص کی چوری پکڑی جائے اور جب وہ پکڑا جائے تو پتہ لگے کہ اس نے پہلے بھی ایک چوری کی ہے اور اس کے چوری کے اگینسٹ بھی اس کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے اور اتنا جرمانہ ہے، تو جب 2 جرمانے ہوں اور آپ کے جناب محترم ایک جرمانے کی رقم ادا کر کے تو وہی رسید دوسرے جرمانے میں جا کے جمع کروا دیں اور کہیں کہ جی دونوں جرمانے ادا ہو گئے، کمال کی بات نہیں ہے ویسے آپ کے لیے؟ شرم ہے کوئی؟ ویسے شرم آتی ہوگی نا، جب ڈیفینڈ کرتے ہوں گے پھر شرم تو آتی ہوگی، یا شاید نہ آتی ہو۔ 26 نومبر کی بڑی تکلیف ہے آپ لوگوں کو، جی گولیاں چلیں، لوگ شہید ہو گئے، اگر کسی کا ایک بھی بچہ مرا ہے تو بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں بڑی صاحب، 26 نومبر والے دن تو آپ بھی وہاں ٹہل رہے تھے اور اپنا کیمرہ اٹھائے ہوئے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بڑے زاویوں اور اینگلوں کے ساتھ آپ وہاں پہ ویڈیو اور تصویریں بنا رہے تھے اور ٹویٹ کر رہے تھے، تو آپ کے کیمرے میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس کو وہاں پہ گولی لگی اور شہید کیا گیا ہو؟ یا آپ بک گئے تھے اور آپ نے اپنا کیمرہ بیچ دیا؟ دو ہی کام ہو سکتے ہیں، یہاں تو آپ نے کیمرہ بیچ دیا اور یہاں پھر وہاں پہ گولی نہیں چلی، لوگ نہیں مرے۔ اگر آپ کے مطابق اور آپ کے جو آقا ہیں سارے ان کے مطابق وہ 278 لاشوں سے شروع ہوا، پھر 100 پہ آیا، پھر 70 پہ آیا، پھر وہ 12 پہ آیا، چلیں جی اگر 12 بھی مان لیں تو 12 لاشیں، 12 خاندان بنتے ہیں بٹ صاحب۔ کیا ان کے کسی کا کوئی جنازہ دکھایا گیا؟ ان میں سے کسی کی کوئی قبر دکھائی گئی؟ چلیں ان کی کیا ایف آئی آر کٹ گئی ہیں؟ آپ کی پارٹی نے ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی کہ جی ہمارے یہ بندے شہید ہوئے ہیں؟ اور جو 4 رینجر والے اور 2 پولیس والے شہید ہوئے ہیں بٹ صاحب، ان کی ایف آئی آر آپ پہ کٹوا دی جائے۔ جب آپ اٹیک کر دیں گے
सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, उनके बंदे शहीद कर देंगे, तो आपको फूलों का हार पहनाएँगे, आपकी आँखें नोच लेंगे। उनकी ट्रेनिंग ऐसी है, वो रियासत के मुहाफ़िज़ हैं। आप जैसे टाउट और टट्टू नहीं हैं, बिकाऊ नहीं हैं। जब उन्हें नज़र आएगा कि उनकी रियासत, उनकी माँ किसी खतरे में है, आप जैसे दरिंदों के साथ, तो वो आप पे गोली भी चलाएँगे और बाकी भी सारा कुछ करेंगे। आपको ऐसी फैंटी लगाएँगे कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। आपको पीका एक्ट की बड़ी तकलीफ़ है, होनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी रोटी बंद हो जाएगी ना। क्योंकि आपने सुबह से बैठना होता है, कभी अपने प्राइवेट चैनल पे, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के सिर्फ़ झूठ बोलना होता है। उसी से आप अवाम को पागल बनाते हैं और डॉलर कमाते हैं। तो अब तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप तो पकड़े जाएँगे। 3 साल या 5 साल के लिए अंदर भी जाएँगे और जुर्माना भी देंगे। तो आपकी ज़ुबान पे तो सच आता ही नहीं है ही झूठ। तो आप तो कदम-कदम पे आप 20-20 लाख रुपए का जुर्माना अदा करेंगे। तो आपका तो तकलीफ़ में आना बनता है, हक़ है। शर्म होती है ना इंसान में, थोड़ी-सी शर्म। कभी सोचा है कि खुदा को भी जवाब देना है? एक ऐसे शख्स की आप तरफदारी कर रहे हैं जो खुद टीवी चैनल पे आके बता रहा है कि मैं 2010 में मेरे ऊपर 10 लाख का या 14 लाख या 15 लाख समथिंग का कर्ज़ा था। तो मैंने जुआ खेला और वो कर्ज़ा उतारने के लिए मैंने टिप्पणी दी, अपने कज़न को कहा तो जुआ। और दूसरा जो चोर है, जो 80s में सियासत में आया और उससे पहले वो इंडस्ट्रियल थे, वो चोर हैं। और जो आज से 15-20 साल पहले कर्ज़ में डूबा हुआ था, वो आपके लिए सादिक और अमीन से याद आया। आपने सबसे बड़ा ज़ुल्म किया हमारे साथ। दुनिया में सादिक और अमीन का लक़ब सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उतारा गया था। आप जैसे गलीज़ लोगों ने और साकिब निसार जैसे गलीज़ लोगों ने, जो कि इतने बड़े टाउट थे कि फ़ैसले की एक लाइन लिखने के लिए भी पहले फ़ोन करके पूछते थे कि ये लाइन लिख दें, आपको वो जज चाहिए जो कि नहीं मिलेंगे। उस बेगैरत जैसे इंसान, इन बेशर्मों से आपने एक ऐसे शख्स को कि जिसके किरदार की आप खुद भी कसम नहीं दे सकते, आपने उसको सादिक और अमीन का लक़ब दिलवाया। शर्म नहीं आई आपको? खुदा को जवाब नहीं देना आपने? कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए आप बड़ा तंज़िया उनके साथ बात कर रहे थे कि जी आपके लीडर, आपके कायद, और आप फरमा रहे थे कि जी इमरान खान तो डट के खड़ा हुआ है। तो भट्टी साहब, ये जो गौहर खान को आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए भेजा था वो क्या था? और भेजा भी किस बंदे को कि अगले दिन वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि जी कल खान साहब ने तस्दीक किया कि मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। आफ़रीन है वैसे, आप पे भी और ये पीटीआई वाले लोगों पे भी। कैसे-कैसे हीरे रखे हुए हैं। हीरो से याद आया, 5 कैरेट से कम तो हीरा आपके जमात में चलता नहीं है ना। अब वो मार्केट वाला हीरा है या पहाड़ों वाला है, अब आप बेहतर समझते होंगे। शर्म नहीं आती होगी। डट के खड़ा है तो खत लिखने की क्या ज़रूरत थी? इसको तो डटे रहना चाहिए था। होना ये चाहिए था कि एस्टेब्लिशमेंट आके तो इस टेंशन में होती कि किसी तरीके से खान साहब के साथ हमारे मुज़ाकरात हो जाएँ, क्योंकि खान साहब तो डट के खड़े हुए हैं। उन्होंने तो निज़ाम को नंगा कर दिया आपके बकौल। अब आपकी बारी है नंगा होने की, क्योंकि मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह सही सिमत में अभी जाना शुरू हो गया और अब बारी है मुल्क के अंदर जो गंदगी फैली हुई है उसको साफ करने की। पीका एक्ट के तहत और जो आपके अ, बुग़्ज़ पाकिस्तान रखने वाले जजेस और मोहब्बत इमरान रखने वाले जजेस, उनका सफाया करने से। आगे चलते हैं जी वीडियो में। पंजाब कॉलेज में पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था, एक बच्ची के हवाले से फ़ेक न्यूज़ चली, जिसने करोड़ों रुपए का माली नुकसान भी किया। एक गार्ड की जान भी चली गई और कई लोग ज़ख्मी भी हुए। कई लोगों की, प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टीज़ को, व्हीकल्स को नुकसान पहुँचाया गया। आपने भी एक वीडियो बनाई थी कि ये फ़ेक है। शर्म आई भट्ट साहब आपको अपनी पार्टी की करतूत पे कि उसने ये क्या किया? एक वो मोहतरमा जो टिकटॉकर थी, उसकी माँ बन गई कि जी मेरी बेटी है और उसके साथ उसको ये भी शर्म नहीं आई, अगर खुदा ना खास्ता वाक़ई उसकी बेटी है, तो लोग क्या समझ रहे होंगे वाक़ई इसकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। और आपने एक छोटी-सी वीडियो बनाई, उसके बाद आपके पाँव जलने शुरू हो गए। एक वीडियो के बाद आपके पाँव जलने शुरू हो गए। शर्म नहीं आई? आपका काम सिर्फ़ भौंकना है।
آپ کبھی بھی اچھے اقدام کی تعریف نہیں کرتے. پنجاب میں الحمدللہ غریب بہنوں کی آواز بنی ہے مریم نواز. اس نے ابھی جو بڑا اچھا کام شروع کیا ہے، جو پروگرام ایک شروع ہے دی رانی پروگرام، آپ کے پاؤں جلتے ہوں گے، زبان دانتوں کے نیچے آتی ہوگی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے. کسی غریب کا بھلا ہو رہا ہے نا. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں 1500 کے قریب بچیوں کے 18 سال سے 40 سال کی عمر کی بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں اس پروگرام کے تحت. 2,06,000 روپے کے تحائف اور 1 لاکھ روپیہ سلامی کے طور پہ ہر دلہن کو دیا جاتا ہے. اور تقریباً 1500 سے 2000 کے قریب اگلی درخواستیں بھی آ گئی. وہ غریب ماں باپ جن کی بچیاں گھر بیٹھی ہوئی تھی، جن کے پاس شادی کے اخراجات کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، مریم نواز نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان بچیوں کے، ان کی ماں بنی اور ان کی شادیاں کروانی شروع کی. لیکن یہ آپ کو اقدام نظر نہیں آئے گا کیونکہ آپ کا کام صرف بھونکنا ہے. آپ کے نزدیک باقی سب امریکہ نواز ہیں اور آپ کا جو لیڈر ہے وہ ایبسلیوٹلی نوٹ ہے. اچھا، کیسی بات ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے، کوئی کسی دوسرے ملک کا صدر آتا ہے، تو تحریک انصاف کو اسی دن احتجاج کیوں یاد آ جاتا ہے؟ ایسی کیا بات ہے؟ ایسی کون سی فورس ہے جو اس لیول تک اس کو لے جاتی ہے کہ جی آپ نے ملک میں افراتفری ظاہر کرنی ہے تاکہ ان کے ساتھ بھائی دوسرے ممالک جو ہے ان کے معاملات سیٹل نہ ہو پائیں؟ کہیں اس کے پیچھے کچھ دال میں کالا تو نہیں ہے بھٹی صاحب؟ یا آج سے جو 20-22 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے جو پیشن گوئی کی تھی، کہیں وہ ٹھیک تو نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کا بڑا رجحان ہے اس شخص کی طرف کہ جو کٹر یہودیوں کی سپورٹ کرنے والا اور مسلمانوں کے خلاف ہے. جی ہاں، ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں. پچھلے دنوں آپ نے اس کے سارے بیانات سنے ہوں گے، اور نیتن یاہو کو جو اس نے ہاتھ پھیرا پیچھے اور اس کے جو آگے بیانات آئے ہیں وہ بھی آپ نے سنے ہوں گے. شرم نہیں آئی آپ کو بھٹی صاحب؟ نہیں آئی کیونکہ آپ بے شرم لوگ ہیں. اب آپ خود بتائیں ایبسلیوٹلی نوٹ والے کون ہیں؟ جو فلسطین کے حق میں کھڑے ہو کے امریکہ کو کرارا جواب دینے والے، وہ ایبسلیوٹلی نوٹ ہے؟ یا وہ لوگ جو بظاہر نعرہ لگا کے اور بعد میں ان کے ہی پیروں میں گرے ہوئے ہیں کہ ہمیں بچا لو؟ انہیں جا کے ان کی منتیں کی جا رہی ہیں، سماجتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک ٹویٹ لکھ دیں ہمارے حق میں. ٹرمپ نے نہیں لکھا تو اس کی فیملی میں سے کوئی لکھ دے جس کے نام کے آگے ٹرمپ آتا ہو. 190 ملین میں بڑی آپ نے سپورٹ کی ہے. حامد میر کے پروگرام میں جناب آپ کے جو لیڈر ہیں عمران خان نیازی صاحب، وہ فرماتے تھے کہ جی ان کے الفاظ تھے کہ ملک ریاض بحریہ اسے جس سے کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ اسے خرید لیتا ہے. یہ عمران خان کے الفاظ تھے. پھر ایسا کیا ہوا کہ ملک ریاض نے عمران خان کو بھی خرید لیا، اور ایسے بندے سے عمران خان صاحب نے 452 کنال اراضی لے لی. اور اسی ٹائم پہ جب اس کا 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ سے پاکستان آ رہا تھا اور جو سپریم کورٹ نے اسے جرمانہ کیا ہوا تھا، جو پیسے اس کے چوری کے پیسے پکڑے گئے، وہ پیسے اس کی وہی رقم جرمانہ جو سپریم کورٹ نے اسے دیا ہوا تھا، جو اس نے ادا کرنا تھا، اس میں جمع کرا دیے گئے. اب آپ کو تکلیف تو ہو رہی ہوگی کیونکہ عثمان بزدار نہیں ہے تو یہاں پہ نہ ڈی سیز کے ریٹ لگتے ہیں، نہ اے سی کے لگتے ہیں، نہ کمشنر کے لگتے ہیں، نہ اس کے پولیس میں جو ایس ایچ اوز ہیں ان کے ریٹ لگتے ہیں. تکلیف تو بڑی ہوئی ہوگی. آپ نے بھی ویسے کوئی سفارش وغیرہ کر کے کوئی لگوائے تھے؟ شاید لگوائے ہوں گے. کبھی سوچا ہے کہ آپ یہ جو جھوٹ بول کے رزق کما رہے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے آپ کے لیے بھٹی صاحب؟ یہ مکافات عمل ہے بھٹی صاحب. دنیا آپ کا لیڈر بھی مکافات عمل کے تحت ہی اس سچویشن میں آیا ہوا ہے. تو کہیں آپ بھی اس کی پکڑ میں نہ آ جائیں. ابھی بھی آپ کے لیے ٹائم ہے. جگہ جگہ پر آپ کا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے. جو شخص اپنے قول اور فعال پر پورا نہیں اترتا اسے منافق کہا جاتا ہے.
کہ وہ بولتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. اور آپ کے لیڈر عمران خان نیازی صاحب یہ فرماتے ہیں صاحب کہ جی بڑا لیڈر ہی وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، جو اپنی بات سے مکر جاتا ہے. یہی لیڈر ہے جس نے سائفر لہرایا جلسے میں، پھر کہا وہ تو سائفر ہی نہیں تھا. پھر کہا جی امریکہ نے سازش کی. پھر کہا کہ نہیں جی وہ سازش کی جنرل باجوہ نے. پھر کہا جی نہیں وہ سازش کی ایک ہی بندہ تھا جس نے وہ سازش کی تھی، وہ تھا محسن نقوی. کتنے جھوٹ بولیں گے؟ ایک جھوٹ کہتے ہیں نا، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 بولنے پڑتے ہیں، وہ 100 بولے. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.